آپ کو ڈیمیج کر کے گئی ہے سر؟ نہیں، اس بات کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ یعنی اپنے معنی پہنا کے کیا گیا. ٹھیک ہے میرا بالکل اس سے یہ مراد نہیں کہ جی کسی نے ایسا کیا ٹھیک یا ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. جی لیکن ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ان واقعات سے جو یہ واقعات ہوئے سزا والے، اس سے جو ہے وہ ہمیں سیاسی طور پہ نقصان پہنچا. ٹھیک اب دیکھیں، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، کسی کے کیے بغیر ہو جاتا ہے، کسی کی انٹینشن شامل میں تھی نہیں تھی، ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا تھا. اب دیکھیں نا کہ میں جب اپنے حلقے میں گیا ہوں اس دن، تو مجھے ایک بڑے بزرگ آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ رانا صاحب ایسے گل کوئی نہ ہوئی، تساں اودی سوانی بھی بند چھڈی ہے. یعنی اس نے کہا کہ آپ نے اس کی بھائی بیوی کو بھی سزا دے دی ہے. تو اس وقت بھی، حالانکہ الیکشن میں ابھی اسے 3-4 دن رہتے تھے، تو مجھے اس وقت بھی اس بزرگ کی بات سن کے احساس ہوا کہ یار یہ بات غلط ہو گئی ہے، اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اعظم تو یہ میری پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے. باقی میں بالکل نہ نگران گورنمنٹ پہ نہ کسی اور پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے ایسا جان بوجھ کے کیا یا کسی نے انٹینشنلی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ عمران خان کا وجود جو ہے وہ پاکستان کو آگے نہیں جانے دے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان کا وجود تو پھر رہے گا نا جب تک وہ زندہ ہے سر؟ نہیں، وجود سے مراد سیاسی وجود ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا یعنی اگر وہ آج کہے کہ جی میں سیاست سے علیحدہ ہو رہا ہوں، تو ہمیں اس کا تو کوئی پھر اس سے سروکار ہی کوئی نہیں ہے. یا ہم اگر آج سیاست سے علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جب بھی ہم ایک دوسرے کے متعلق بات کریں گے تو اس کے سیاسی وجود سے ہی متعلق کریں گے. یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. یہ ہمارے دوست جو ہیں، یہ جب گلہ کرنے لگتے ہیں تو اپنی بات کو بھول جاتے ہیں. عمران خان روز یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارے متعلق کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمیں قتل کروا دے گا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری سیاست کے درپے ہے، وہ ہماری سیاست ختم کرنا چاہتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو سیاسی وجود ہے وہ اس ملک میں افراتفری، اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کا موجب ہے. یہ ملک 17-18 میں سیاسی طور پہ مستحکم تھا اور معاشی طور پہ ٹریک پہ تھا، آگے بڑھنے کو تھا، ترقی حاصل کرنے کو تھا. اس ملک کو سیاسی طور پہ ڈی سٹیبل کیا گیا. اس وقت کی حکومت کو فارغ کیا گیا، میاں نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا. وہ اب ہسٹری ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. وہ سیاسی استحکام جو 17-18 میں پیدا کیا وہ آج اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. اس سیاسی بحران سے بعد میں معاشی بحران نے جنم لیا. عمران خان کی حکومت کے دوران وہ معاشی بحران آج اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں بحران موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو اس قوم کے سامنے ایک پلان، ایک جو ہے وہ عرض، ایک اپیل رکھی تھی. وہ کیا تھی کہ ہمیں سمپل میجورٹی دیں. ہم نے 2/3 میجورٹی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، سمپل میجورٹی دیں، اس سے سیاسی استحکام آ جائے گا. اس کے بعد ہم 2 سال میں اس ملک کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. 2 سال میں اس ملک کو ہم معاشی استحکام انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، اس معاشی دلدل سے نکالیں گے. لیکن بدقسمتی سے 8 فروری کا الیکشن ملک کو سیاسی استحکام نہیں دے سکا. ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی، سپلٹ مینڈیٹ سامنے آیا. آج معاشی اور سیاسی دونوں بحران
اپنی بدترین صورت میں موجود ہیں، اور سیاسی بحران کے ہوتے ہوئے معاشی بحران ختم نہیں ہو سکتا۔ اب کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کرے گی، لیکن وہ جو ہماری پلاننگ تھی وہ جو ہے وہ 8 فروری کو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب یہ عوام کا فیصلہ ہے، میں عوام کے فیصلے کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بھی، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن اس ملک کو سیاسی استحکام نہیں دے سکا۔ بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، فیصل آباد کا جلسہ میں نے خود دیکھا، وہاں پر جو اعلانات کیے گئے ہیں، آئی ٹی یونیورسٹی بنائی جائے گی، عرفہ کریم ٹاور بنایا جائے گا، میٹرو دی جائے گی، ٹرام دی جائے گی، 2 طرف سے موٹر وے گزر رہا ہے، چوتھی طرف سے بھی موٹر وے گزاریں گے، 30 دفعہ سے گزاریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا 10 سال کا بیانیہ، تو کیا وجہ بنی؟ ایک نقدہ کوکا قیدی 804 لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا، لاہور، فیصل آباد مطلب گڑھ ہے، اگر دیکھا جائے شیخو پورہ، لاہور کو نکال دیں، لیکن شیخو پورہ، گجرانوالا، فیصل آباد، نقدہ کوکا سر بھارا پہ گیا تو ساری کارکردگی تھی۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں میرے حلقے میں جو ہے وہ کو تقریباً 3 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے، کوئی 3 لاکھ کے یعنی لگ بھگ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 1,30,000 ووٹ میرے خلاف پڑا ہے، ٹھیک 1,13,000 ووٹ میرے حق میں پڑا ہے۔ ٹھیک تو معاملہ یہ کہ 1,13,000 لوگ بھی تو اسی حلقے میں ہیں نا۔ جی آپ یہ تو نہ کہیں کہ جی نقدہ کوکا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ، یا تو کلین یہ ہے سلیٹ نا کر کہ گیا۔ 1,30,000 ووٹ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 3,000 ہے، دوسری طرف بھی 1,13,000 ہے۔ ٹھیک میں 1,06,000 ووٹ لے کے 5 سال ایم ایل اے رہا ہوں۔ جی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے، ہمارے لوگوں نے بھی ووٹ جو لیے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ٹوٹل ووٹ جو ہے پی ایم ایل این نے بھی وہ کروڑوں میں لیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ یہ جو جذباتی کیفیت پیدا ہوئی، جو وکٹم کارڈ عمران خان کا چارج ہوا آخری ہفتے میں، اور اس کے علاوہ جو ان کو پبلسٹی ملی، اب دیکھیں ان کے جی سیکنڈر پرپوزل اٹھائے جا رہے ہیں، جی بڑا شور مچا، لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بڑی زیادتی ہے، ان کے پرپوزل سیکنڈر اٹھائے گئے جی، اچھا پھر جی ان کے کاغذات چھین لیے گئے ہیں، لوگوں نے کہا ہو یہ تو بہت برا ہوا جی، ان کے کاغذات چھین، جو نامینیشن پیپر ہیں ریجیکٹ ہو گئے، اچھا جی بڑی زیادتی ہے جی، ریجیکٹ ہو گئے۔ وہ بعد میں تو کسی کا پرپوزل سیکنڈر نہیں ہوا ملا، نہ کوئی کسی کا جو ہے وہ کاغذات چھینے گئے، سب نے الیکشن لڑا ہے، سب کے اپنا کاغذات جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ہی 15-20 دن کی مشہوری چلتی رہی، جناب بڑی زیادتی ہو رہی، بڑی زیادتی ہو رہی۔ تو یہ جو اس قسم کے اقدامات تھے، انہوں نے جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے نا سندیلا صاحب، جی سر، یہ 10-15% ہوتا ہے، یہ بالکل اتنا ہی ہوتا ہے، تو اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اتنے سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں ظاہر نے 13,000 اور 130 ووٹ میں 17,000 کا فرق ہے آپ کے ووٹر میں۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ یعنی جو ہے میرے حلقے میں اگر 9,000 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتا تو معاملہ ادروائز ہو جاتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہی 10-15% کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ان چیزوں سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ الیکشن کا رزلٹ سامنے آیا وہ ملک میں موجود سیاسی بحران کو گہرا کر گیا۔ سیاسی بحران جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا، اس کی وجوہات یہ نقدہ کوکا بھی ہے، اپنا دوسری چیزیں بھی ہیں، بہت ساری ہیں، وہ اب ان کو ہم اپنے طور پہ انالائز بھی کر رہے ہیں، ڈسکس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آخر معاملات نے آگے بھی تو چلنا ہے نا، پھر بھی تو ان چیزوں سے واسطہ پڑنا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے جہاں جہاں پہ ضرورت ہے بہتر کرنے کی، اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت ملکی حالات کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ پریشانی لاحق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے جا کے اس میں بھی پوچھیں گے کہ کیا مسائل ہیں پارٹی میں۔ اچھا، عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر 5 سٹار جو سہولتیں ہیں وہ لے رہے ہیں، اور ان 5 سٹار جو سہولتیں ہیں ان کے بدلے میں بیٹھ کر وہاں پر
آرمی چیف کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کو اور انہیں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر کون ہے یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ساری سہولتیں ہیں؟ آپ کہتے تھے کہ آپ کی چٹائی پر چینی پھینک کر چونٹیاں پھینکی جاتی تھی اور آپ کو جیل کی کوٹڑی میں یہاں پر ایک 5 سٹار لش قسم کی وہ جیل گزار رہے ہیں اور ساتھ میں الزامات بھی لگا رہے ہیں. سر دیکھیں سندیرہ صاحب، یہ بات بڑی تھوڑا سا جو ہے نا وہ نازک اور باریک ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے چینل سے تو اسے مس یوز یا مس انٹرپریٹ نہیں کیا جائے گا. بالکل بھی نہیں. ورنہ دوسرے یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کے ایک تھوڑے سے الفاظ نکال کے تو ان کو پھر اپنی طرح استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تو اسے جیل میں سہولتوں کی بات ہے نا جی تو میں اس کے تو میں حق میں ہوں. اچھا جی، بالکل ملنی چاہیے. میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ اسے جیل میں کوئی سہولت نہ دی جائے. بالکل جو بطور سابق وزیر اعظم اس کا حق بنتا ہے اسے ملنی چاہیے. اور جیل ہے، جیل کا مقصد پابندی ہے. جیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اذیت دی جائے. جی وہاں پہ ٹھیک ہے جیل میں اسے رکھا گیا ہے، لیکن وہاں پہ جو سہولتیں اس کی بنتی ہیں اسے دی جانی چاہیے. اب رہی بات نیکسٹ. جی اب دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد ہے یہ کی تو ہم نے 10 سال 10 سال نہیں جی، پچھلے 10 سال تو کافی ذرا گرم رہا نا جی کام ذرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں تھا. جی میں ضیاء الحق کے خلاف، ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف میں نے 3 دفعہ جیل کاٹی. میں میاں نواز شریف کے بھی خلاف تھا، میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھا. لیکن جس دن بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر غلام اسحاق خان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا تو ہم نے اس کے ساتھ اختلاف کیا. اور جس دن میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا جی تو ہم نے کہا کہ یار لیڈر تو یہ ہے، ٹھیک، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو یہ بندہ ہے. بے نظیر نے تو اپنی جو ہے وہ لیگیسی اس کو چھوڑ دی ہے. یہ 92 93 کی بات ہے، آج 2024 ہے، 32 سال ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہ کی ہو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا بیانیہ نہ ہو. اس نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے. اس نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے. مزاحمت کی سیاست کو ہمیشہ لوگوں نے پذیرائی دی ہے. لوگوں نے ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے. لوگوں نے ہمیشہ اسے پسند کیا ہے. ہمیں ہمدردی ملی ہے، ہمیں ووٹ ملا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب آ کے وہ جدوجہد جو ہم کرتے رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ اس جدوجہد کا مجاہد جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے. اب جب بات یہاں 2024 میں پہنچی ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سٹانس چلا گیا ہے عمران خان کے پاس، اور ہم جو ہے وہ بالکل اب ہام میں کھڑے ہیں. تو یہ صورتحال وہ سیاسی صورتحال ہے جس کے متعلق ود ان پارٹی بھی بات ہو رہی ہے، اور ہم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کتھارسس جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی باتیں ہیں نا اس قسم کی، جی یہ صرف اور صرف اپنے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کو، جو کہ جھوٹا سٹانس ہے، یہ بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ تو 22 تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے، اس کی گود میں بیٹھا رہا ہے. یہ تو آج سے 2 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میرا ساتھ دو، میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ تو یک جماعتی نظام لانا چاہتا تھا، ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ نہیں ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بات نہیں مانی، انہوں نے اس کی بات مان کے اپوزیشن کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا، تو یہ ان کے خلاف ہو گیا. تو اب یہ اس سٹانس کو لوگوں کو مزید
جو ہے وہ جذباتی کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے، نام لے لے کے، اور اس قسم کی جو ہے وہ یہ چیزیں کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ تو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو مارنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے ختم کرنا چاہتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ماحول بنا ہے، اس ماحول کو بنانے والے ہم ہیں، جدوجہد کرنے والے ہم ہیں۔ ہمارا لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد کا لیڈر میاں نواز شریف تھا، لیکن اس وقت جو ہے یہ ابہام لانے میں یہ کامیاب ہوا ہے، جو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کلیئر کرنا چاہیے سیاسی طور پہ، یہ بڑا ضروری ہے۔ بڑا ضروری ہے۔ چلیں اسی بات کو لے لیتے ہیں، پھر مرکز میں جو حکومت ہے، آپ کے کولیگ ساتھی جوہیل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردستی بنوائی گئی ہے، جس طرح تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ہم سے زبردستی حکومت بنوائی گئی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، کہ زبردستی حکومت بنوائی گئی ہے سر؟ نہیں، حکومت زبردستی تو خیر کوئی نہیں بنوا سکتا، نہ کوئی زبردستی حکومت بناتا ہے، لیکن حالات کا جبر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن سنا ہے آپ لوگوں نے انکار کیا تھا تو انہوں نے پنڈی میں کوئی کمشنر کھڑا کر دیا تھا کہ پورے کا پورا پنڈی الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے، یہ مطلب کہا نہیں جاتا ہے سوشل میڈیا۔ نہیں نہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ پنڈی کا جی کمشنر جو ہے وہ کسی نے کھڑا نہیں کیا تھا۔ ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ ہر کام ہی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمے پڑ جاتا ہے۔ وہ پنڈی کا کمشنر جو ہے وہ میرا جاننے والا ہے، میں اسے جانتا ہوں 1900 جو ہے وہ چٹھا صاحب جو ہے 97-98 سے پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں۔ جی اس آدمی نے جو بھی کیا اسے کسی نے نہیں کہا تھا، یہ کا اپنا ہی بس ایک بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس نے یہ بات کر دی، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ زبردستی حکومت خیر کسی نے کیا بنوانی ہے، حالات کا جو جبر ہے وہ بعض اوقات بعض چیزوں کو کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ چاہا تھا، ہماری یہ تجویز تھی کہ ہم وفاق میں حکومت نہ بنائیں، پنجاب میں نمبر پورا ہے، پنجاب میں بنا لیں۔ جی وفاق میں نمبر پورا نہیں ہے، کولیشن پارٹنرز جن کے ساتھ بنانے میں بہت ساری جو ہے وہ لمیٹیشنز اور مجبوریاں ہیں، لیکن بہرحال وہ وفاق میں جو ہے وہ حکومت کوئی اور بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بالکل ہم نے ٹھیک ہے، اور کوئی؟ ہم نے کہا تھا کہ بنا لیں۔ جی پیپلز پارٹی نے کوشش بھی کی، پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد سے رابطہ بھی کیا، لیکن وہ تو کسی سے ملنے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد پھر اس کے علاوہ تو پھر اور کوئی چارہ نہیں تھا، یا پھر کوئی یہ چارہ نہیں، جاتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ذرا یہ فرمائیے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ چاہتے تو پرائم منسٹر بن سکتے تھے، ان کی مہربانی ہے وہ وزیر بن گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ کیا لاجک ہے کہ محسن نقوی صاحب اگر ہیں تو حکومت چلتی رہے گی؟ دیکھیں جی، اب محسن نقوی صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہے، ویسے وہ میرا دوست ہے، میرا بیٹا، میرا بھائی ہے وہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب فیصل واڈا کی بات کر رہے ہیں، فیصل واڈا کیوں نہیں سینیٹر بنا؟ نہیں جی بالکل، وہ تو انہوں نے دیکھیں ان کی جو برسی تھی، آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، بھٹو صاحب کی برسی والے دن یہ مطلب کہ خبر آئی ہے، وہ تو چینج تو بہت بڑا ہے نا، تبدیلی تو بہت بڑی ہے نا یہ دیکھا جائے تو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پی ایم ایل این کا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کافی امتحان ہو چکا ٹھیک ہے پچھلے جی 3-4 دن۔ اب فیصل واڈا صاحب کا پیپر لے لینا، جی فیصل واڈا جی کیو ایم اور پیپلز پارٹی ڈیگر ڈراؤن ہے، ڈیگر ڈراؤن، ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کے خلاف وہ بالکل صف آ رہا ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو فیصل واڈا کے اوپر متفق ہے۔ تو پھر کون ہے فیصل واڈا پہ؟ پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور ہے پیچھے؟ یہ بھی تو بتائیں نا ذرا، کون ہے؟ مطلب آصف علی زرداری یا؟ بس یہ مقناطیسی قوت جو ہے نا، یہ اپنا جن لوگوں میں ہے تو وہ لوگ پھر کمال لوگ ہیں وہ۔ چل ٹھیک ہے جی، اس سے آگے چلتے ہیں سر، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ کا کوئی شکوہ گلا کس سے ہے؟ پارٹی سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ مطلب آپ الیکشن سے باہر ہیں، بالکل نیچرل سمجھتے ہیں یا ہے شکوہ گلا کسی سے سر؟
نہیں بالکل میرا پارٹی سے خیر تو گلا ہو نہیں سکتا. پارٹی نے مجھے بہت اوبلائج کیا, مجھے پارٹی ٹکٹ دیا, ایک کی بجائے 2 دیے, اور میں نے الیکشن لڑا. پارٹی نے مجھے پنجاب میں ذمہ داری دی, عزت دی. اسٹیبلشمنٹ سے بھی دیکھیں سندیلا صاحب, اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, جو 2017-18 میں تھی وہ اب 23-24 میں نہیں ہے. جو 2010-11 میں تھی وہ 17-18 میں نہیں تھی. ٹھیک. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو لوگ ہیں, آپ یقین کریں کہ بہت محب وطن, بڑے معاملہ فہم اور بڑے سیلف لیس لوگ ہیں. ان کا اگر اس وقت میں ذاتی طور پہ جتنا جانتا ہوں, ان کا اگر کوئی انٹرسٹ اس وقت ہے تو صرف یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اکنامیکل کرائسس سے, یہ جس معاشی میں ہے سے نکل آئے. قطعاً ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. اس وقت میری پارٹی لیڈرشپ کا, وہ بھلے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا ان کے نیچے میاں شہباز شریف یا مریم نواز ہوں, ان کا بھی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے بھی کچھ حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ جن کو بر وقت ہم یعنی جو ہے وہ فور سی کر کے, یعنی پہلے اندازہ کر کے اس کے مطابق کوئی سٹیپس نہ کر سکے. اور 8 فروری کے بعد بھی حالات جو ہیں وہ اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنسنسس جو پی ایم ایل این کے لیڈر میاں نواز شریف کا نعرہ تھا 21 اکتوبر کو, یا قوم کے سے اپیل تھی, بڑی درد مندانہ اپیل تھی, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک جس بحران میں اس وقت ہے, سب مل کے, اداروں کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور سیاسی جماعتوں کا بھی کیا, سب مل کے سر جوڑ کے آگے چلیں گے تو 2 سال میں, یہ 2 سال کی بھی بات انہوں نے کی, 2 سال میں ملک جو ہے وہ اس دلدل سے نکل سکے گا. معاملہ یہ ہے کہ اس اپیل کے اوپر کان نہیں دھرا گیا. اس اپیل کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ عوام نے پذیرائی نہیں دی, کیوں نہیں دی, یا میں اس کو اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ہم پارٹی پی ایم ایل این, ہم اس پیغام کو, اپنے لیڈر کے پیغام کو لوگوں تک نہیں لے جا سکے یا لوگوں کو نہیں سمجھا سکے. تو اس وجہ سے یہ صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ اب اس وقت جو سیاسی بحران 8 فروری کو ہم سمجھتے تھے ختم ہو جائے گا, وہ بھی اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. اور معاشی بحران وہ بھی پاکستان کی جتنی زندگی ہے, ماشاءاللہ 75 سال ہو گئے ہیں, وہ بھی اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. اور ان دونوں بحرانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ میرا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ انالیسس ہے. بات بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کی, لیکن پھر آپ کیا اس تاثر, جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادہ تر لوگ تھے, خواجہ سعد رفیق, خرم دستگیر, جویل لطیف, رانا ثناء اللہ, عبد الرضا کوٹلا, یہ سارے کے سارے باہر ہو گئے ہیں, تو یہ سارا کچھ نیچرلی پھر ہوا ہے, مطلب کہ بس لوگوں نے باہر کی ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ارینج قسم کا کوئی کام ہوا ہے. نہیں, یہ بالکل غلط پراپیگنڈا ہے. کوئی ٹارگٹ نہیں کیا کسی نے. یعنی دیکھیں نا, ٹارگٹ اگر کرنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا تھا نا. بالکل میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, کسی نے نہیں ٹارگٹ کیا. یہ بالکل بائی ووٹ الیکشن کا رزلٹ ہے. بالکل جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ اپنا رزلٹ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے قریب تھے, دور تھے. جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ قریب نہیں تھے. میاں شہباز شریف سے بڑھ کے اور کون قریب ہے جی, یا مریم نواز صاحبہ سے بڑھ کے اور کون قریب ہے؟ میں ان سے زیادہ قریب ہوں. یہ بالکل جو ہے یہ غلط بات ہے. ہاں, کچھ ہمارے دوستوں کو یہ گلہ ہے, جیسے ہمارا بھائی ہے جوید لطیف, اس کا یہ موقف ہے, اس کے حلقے کا نمبر ہے شاید 115.
وہ ساتھ والا حلقہ جو ہے وہ ہے رانا تنویر صاحب کا، وہ اس کا پتہ نہیں 114 نمبر ہے یا 116 ہے. جی جی. اسے یہ گلا ہے کہ جو رزلٹ وہاں پہ آیا میرے حق میں وہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. کیونکہ رانا تنویر صاحب کی اور جویل طیب کی یہی لڑائی ہے کہ دونوں اسمبلی تو دونوں وزیر ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں میں انہوں نے کہا ویسے میاں جویل لطیف نو، میں کہا تسی گلا یہ نہ کرو کہ جی. میں انہوں ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا، میں تسی گلا یہ کرو کہ جی مینوں جتوایا نہیں گیا. جتوایا نہیں گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، ججز کا جو خط ہے اس پر کیا فرماتے ہیں؟ کیا ماضی میں کبھی ایسا کوئی دباؤ نہیں آیا؟ اور یہ دباؤ کس قسم کا دباؤ ہے؟ 10 منٹ میں 51 ضمانتیں دی جاتی ہیں، اتنی بڑی سہولتیں، ارینج کرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بیوی کو بلائیں، مرغیاں دیں، دیسی ککڑیاں دیں، لیکن پھر بھی شکایت کی جا رہی ہے ہم پر دباؤ ہے. سر دیکھیں، یہ ججز کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ صرف اس بات کی یہ میری اسیسمنٹ ہے ایز پولیٹیکل ورکر. ٹھیک.